अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन। मैं हूं अरीज फातिमा। कहने को इस वक्त पाकिस्तान में निगरान हुकूमत है, लेकिन इस निगरान हुकूमत की दिलचस्प बात यह है कि बहुत सारे काम ये निगरान हुकूमत बहुत तेज़ी में कर रही है, जिस पर बहुत सारे सवालात भी उठाए जा रहे हैं। जबकि आइन में बहुत वाज़ेह है कि निगरान हुकूमत एक तो थोड़े अरसे की होगी और दूसरा ये है कि कोई भी अहम फैसला नहीं कर सकती है। और सवालात इस वक्त निगरान हुकूमत के बहुत सारे जो ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं उस पर उठ रहे हैं कि ये निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं है। सो हम प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 12 दिसंबर को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बानी हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल केस के हवाले से सदारती रेफरेंस पर होगी। आज से तकरीबन 11 साल कबल 2011 में उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट में ये रेफरेंस भिजवाया था और इस पर अदालती राय मांगी थी। लेकिन गुज़िश्ता 11 सालों से लेकर अब तक यानी दिसंबर 2023 तक इस पर कोई समाअत नहीं हुई और 2012 में इस पर आखिरी समाअत हुई थी। अब तक इस पर सिर्फ 6 समाअतें हुई हैं, लेकिन 12 दिसंबर को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में एक लार्जर बेंच इसकी समाअत करने जा रहा है। इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, हमारे एनालिस्ट इस समाअत को कैसे देखते हैं और फिर इसकी समाअत जो है वो रिकॉर्डेड दिखाई जाए या बराह रास्त नशरियात दिखाई जाए, इस पर भी 2 रुकनी कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश कर दी है जो पेश की जाएगी और फिर उसके बाद ये फैसला होगा कि बराह रास्त नशरियात दिखानी है या रिकॉर्डेड दिखानी है। सो इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे और अपने एनालिस्ट की राय जानने की कोशिश करेंगे कि 11 साल सुप्रीम कोर्ट के अंदर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो केस है वो ज़ेरे इल्तवा रहा, उसके बाद अब इसकी समाअत होने जा रही है। इस तमाम तर डेवलपमेंट को किस तरह देखते हैं। हस्बे मामूल जो एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले ख्वाजा मतीन साहब और सनाउल्लाह खान साहब। प्रोग्राम के पहले हिस्से में चूंकि हम बात करने जा रहे हैं निगरान हुकूमत के मैंडेट और निगरान हुकूमत जो इस वक्त ऑर्डिनेंसेस लेकर आई है, इससे चूंकि आइन में बड़ा वाज़ेह है कि निगरान हुकूमत जो आएगी वो लंबे अरसे की नहीं होगी, लेकिन ये निगरान हुकूमत जो है ये एक लंबे अरसे के लिए आ गई है। सो सनाउल्लाह खान साहब, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं जो निगरान हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कर रही है? देखें, वो बात तो आपकी ठीक है, वो लंबे अरसे के लिए नहीं है, 8 फरवरी तक है, उसके बाद इलेक्शन 8 फरवरी को होने, उसके बाद नई हुकूमत आएगी। लेकिन जो निगरान हुकूमत का आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसमें डे टू डे अफेयर हैं और इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई हैं, लेकिन मुझे इस पर राय एमपी से हम लेंगे कि इलेक्शन एक्ट के ज़रिए आइन ने जो चीज़ें लिख दी हैं क्या उनको तब्दील किया जा सकता है। लेकिन बड़ी हैरान कुन बात है कि गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान इन्होंने 4 आर्डीनेंस जारी किए हैं और अब गुज़श्ता रोज़ एक और आर्डीनेंस भी मंजूर किया है कैबिनेट ने, वो भी जारी होने जा रहा है, तो ये भी हम पूछेंगे। लेकिन जो सबसे कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, जो मंडे को अब एक्नेक का इजलास होने जा रहा है, तो ये इसको एक्नेक को कहते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकनॉमिक काउंसिल। इसका इजलास होने जा रहा है और इसमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अप्रूव होते हैं और इसमें 2 प्रोजेक्ट ऐसे आ रहे हैं जो इनके मैंडेट में ही नहीं आते, वो प्रोजेक्ट अप्रूव करने जा रहे हैं। और इसमें एक प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम है और ग्रेटर थर कैनाल है, और जो बड़ी कंट्रोवर्शियल कैनाल है जिस पर ख़ासकर जो जनूबी पंजाब और सिंध के जो लोग हैं उनके काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उनमें भी मई 2023 में ये एक्नेक में आई थी और वहाँ फ़ैसला हुआ था कि ये प्रोजेक्ट मुतलका फोरम पे जाएगा CCI पर, और CCI भी मुंतखब होती है CCI। तो ये मैंने इस पर कोशिश भी की कि जो निगरान हुकूमत के तर्जमान हैं मुर्तज़ा सुलंगी, उनसे बात भी की कि उनको हम लाइन पर लें, लेकिन वो मसरूफियात के बायस और वो इन चीज़ों से लाइल्म भी थे, तो उन्होंने माजरत की। उन्होंने कहा इस पर आप लॉ मिनिस्ट्री से या वजारत ख़जाना से बात कर सकते हैं। लेकिन ये इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो डे टू डे आप देखते हैं, मुख्तलिफ तैनातियाँ की जा रही हैं धड़ाधड़, सिंध में भी, पंजाब में भी और KP में भी और वफाक में भी की जा रही हैं। इसके साथ साथ कुछ लोगों को निकाल के नए रखे जा रहे हैं। एक मेरे सामने एक समरी आई थी जो IT मिनिस्टर ने भेजी है, NTC के जो MD होते हैं, जो टिनोर पोस्ट होती है जिसको PDM की गवर्नमेंट ने लगाया था और उसके अभी 2 साल पूरे हुए हैं, तीसरा साल रहता है, उनको निकालने की विदाउट एनी शो काज नोटिस। तो इस किस्म के काम हो रहे हैं और उस पर तबादले शबादले भी इलेक्शन कमीशन में दिन में लगता है कि चारों जो निगरान हुकूमतें हैं, सूबाई और वफाक, वहाँ से सैकड़ों की तादाद में रिक्वेस्टें आती हैं और इलेक्शन कमीशन भी बेशतर बल्कि 99% ट्रांसफर्स की इजाज़त दे देता है। तो इस किस्म के काम हो रहे हैं। और निजकारी का भी एक अमल है जो बड़ी तेज़ी से जारी है और बड़ी जल्दी हो रही है, उस हवाले से भी आर्डीनेंस आ रहे हैं। तो इस पर हम
MB की राय ज़रूर लेते हैं क्योंकि ये लीगल एक्सपर्ट के माहिर समझे जाते हैं। MB बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। MB ये जो आपने को मैंने चीज़ें बताई हैं और इलेक्शन एक्ट भी, मुझे पहला सवाल तो ये बताएं कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से आइन को में जो चीज़ें जिम्मेदारी दी गई हैं उनको तब्दील किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल आइन को आप लॉ के साथ लॉ के थ्रू वायलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आइन सुप्रीम होता है, उसके बाद कवानीन आते हैं। जो आपने सवाल उठाए हैं, अब देखें आइन का जो इब्तदाया है जिसको अंग्रेज़ी में प्रेम्बल कहते हैं, उसमें लिखा गया है कि हाकमियत अल्लाह ताला की होगी और ये रियासत का निज़ाम मुंतखब नुमाइंदों के थ्रू चलाया जाएगा। ये आइन का इब्तदाया है। उसमें इब्तदाइये में ही ये वाज़े कर दिया गया है कि जो भी आइनी रियासत के अख्तियार हैं वो मुंतखब हुकूमत ही इस्तेमाल करेगी। उन कामों पे ध्यान देना चाहिए जो इलेक्शन को साफ और शफाफ करा सके। इस वक्त ये मुंतखब हुकूमत, वो तो काम MB वो काम नहीं कर रहे, बाकी सारे काम कर रहे हैं जी। ये मुंतखब हुकूमत नहीं है। जिन इश्यूज पर, जिन प्रोजेक्ट्स पर सूबों के एक इख्तलाफात चल रहे हैं, उन मामलात में तो इनको बिल्कुल भी हाथ नहीं डालना चाहिए। वो मुंतखब हुकूमत जो भी अवाम जिसको मैंडेट देगा वो आके करे। अब इनको उन मामलात में नहीं पढ़ना चाहिए। ये आर्डिनेंस के ऊपर आर्डिनेंस जारी कर रहे हैं। MB ये भी हम आते हैं कि 4 आर्डिनेंस वो जारी कर चुके हैं। इसमें NHA का है, पोस्टल सर्विस का है, PBC का है और नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का है, और एक और आर्डिनेंस ला रहे हैं जिसके तहत जो ये प्राइवेटाइजेशन होगी वो किसी हाई कोर्ट में या किसी लोअर कोर्ट में और किसी और कोर्ट में वो चैलेंज नहीं होगी। तो ये एक तो ये बताएं कि आइन में केयर टेकर गवर्नमेंट को या इलेक्शन एक्ट में कोई ऐसा अख्तियार दिया गया है कि वो इस किस्म के आर्डिनेंस बल्कि कानून साजी कर सकते हैं? देखें, आइन में सदर पाकिस्तान को अख्तियार दिया गया है, आर्डिनेंस जारी करेंगे वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस सिफारिश पे करेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर वो मुंतखब प्राइम मिनिस्टर के लिए आइन में तस्वुर दिया गया है, मगर अब प्राइम मिनिस्टर निगरान प्राइम मिनिस्टर हैं। अब ज़रूरत उनको पड़ी है। 2 तारीख को गालबन दिसंबर को 4 आर्डिनेंस जारी करवाए गए हैं। अब कल एक और समरी सर्कुलेशन के ज़रिए एक मंजूरी दी गई है। अब उसमें भी देखें आप कि हाई कोर्ट्स जो किसी को किसी मसले पर एतराज़ होता था या समझा कोई समझता था कि ये मसला आइन कानून के ख़िलाफ़ है या मेरे राइट्स के ख़िलाफ़ है, तो वो पहला उसके पास उसके खिलाफ जाने का हक जो था वो हाई कोर्ट का था। अब ये उस आर्डिनेंस के थ्रू वो पहला हक उनसे छीन रहे हैं। अब इनको जल्दी जल्दी में इदारे बेचने हैं। भाई ऐसी जल्दी क्या है? आप एक हक का फोरम आप छीन रहे हैं। 2 महीने इंतजार कर लें। इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर करना चाहती है तो कर दे, इसमें क्या मसला है? देखें, इदारे बेचना आसान काम है। अब हमने सारी बैंकें बेची, हमने ये कह के बेचा कि ये बैंकें सारी खसारे में चल रही हैं। अब मुझे इस वक्त कोई एक बैंक आप खसारे में दिखाएं। कोई खसारे में बैंक नहीं है, सारी बैंकें कमा रही हैं। हमने सिर्फ बेचनी थी, अब भी सारे इदारे हमें बेचने हैं। और आप वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, आपका सारा दिन लोगों के साथ उठना बैठना होता है। आपको मालूम है कि PIA स्टील मिल के लिए मार्केट में क्या बातें सुनाई दी जा रही हैं कि किसको देने चाह रहे हैं, क्या होने जा रहा है। ठीक है MB, ये तो आ गया ना मौक़िफ़ आपका कि ये इस तरह नहीं बेअनजकारी नहीं कर सकती निगरान हुकूमत, ये मुंतखब हुकूमतों का काम है। ये जो एक्निक का इजलास, इसका जो तस्वर है उसमें तो चारों सूबे के मुंतखब वज़ीर आला बैठे होंगे, वो फैसले, ये एक्निक का इजलास जो बुलाया गया ये सही कह रहे हैं ख्वाजा साहब, एक्निक का इजलास बुला सकते हैं या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और फिर लैपटॉप स्कीम वो मंजूर की जा रही है, वजीर आजम की लैपटॉप। अभी आपने जब डेट दे दी है, अभी 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। हाँ। तो इतनी क्या जल्दी पड़ गई इनको? ये एक्निक क्या बताएं जरा आईनी हवाले से, ये निगरान ये बुला भी सकते हैं, नहीं बुला सकते? सर देखें ना, पहली बात तो ये सारे फोरम CCI हो, एक्निक हो, ये मुंतखब प्राइम मिनिस्टर्स के मुंतखब हुकूमतों के फोरम है। ये निगरान हुकूमतों में इन फोरम्स को ये करना, ये और इस तरह की बजट जो मंजूर इस कौमी असेंबली करके गई है उसमें लैपटॉप स्कीम है।
اب منتخب حکومت کے کیے ہوئے فیصلے میں یہ کیسے امینڈمنٹ کر سکتے ہیں؟ منتخب اسمبلی اس کی اپروول دے کے نہیں، وہ کیا ہے انہوں نے کیا ہے، اسٹیل مل کو نجکاری پروگرام سے نکال دیا ہے. وہ کیسے کر دیا ہے؟ وہ آپ کو پتا سی سی آئی نے اور جو منتخب پارلیمنٹ تھی اس نے وہ نجکاری پروگرام میں ڈالا. دیکھیں نا، اب جو منتخب حکومت کے پاور ہیں وہ آئین ہمیں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے بعد یہ ریاست کے اختیار آپ منتخب نمائندگان کے تھرو استعمال کریں گے، تو یہ منتخب حکومت کے ایبسولوٹ اختیار ہیں، ان کے نہیں ہیں. یہ خود کو منتخب حکومت سے زیادہ طاقتور سمجھ کے بیٹھ گئے، تو ان کو ایسے ایکٹ کر رہے ہیں جیسے سارے اختیارات ان کے ہیں. بھائی آپ کے سارے اختیارات نہیں ہیں، تو آپ ایک پرپز کے لیے لائے گئے ہیں، وہ ان کو ان پرپز پہ ہی دھیان دینا چاہیے. اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ برتیاں ہو رہی ہیں، بہت سارے ترقیاتی منصوبے منظور ہو رہے ہیں، یہ نہیں ان معاملات. یہ پوائنٹ آ گیا ایم پی صاحب آپ کا. سنال صاحب، یہ جو بات مثلا ایم پی صاحب نے جو بات کی ہے، بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ ان کا کام تھا، نگران حکومتوں کا جو کام تھا ڈے ٹو ڈے بزنس. نہیں، اس سے زیادہ ضروری یہ کام تھا کہ الیکشن کرائیں. ٹھیک ہے نا، ڈے ٹو ڈے بزنس انہوں نے جو آپ کو درپیش چیلنجز آتے ہیں ان کو آپ نے ڈے ٹو ڈے رکھنی ہے. ایسی کوئی پالیسی نہیں بنانی جس کی مدت 6 ماہ ہو، 4 ماہ ہو، یا 1 سال ہو، یا 5 سال ہو. 90 دن کے آپ 90 دن کا آپ کا مینڈیٹ ہے، آپ نے اسی 90 دن کے اندر رہتے ہوئے ڈے ٹو ڈے حکومت کا نظام کار نہیں رکنا چاہیے اور شفاف انتخابات کے لیے اقدامات کرنے ہیں. اب جبکہ بالکل تاریخ قریب آ گئی ہے، یعنی کہ ابھی شیڈول آ جائے گا اسی ہفتے میں جس کی توقع کی جا رہی ہے، آپ نے بھی خبر بریک کی تھی. تو اب ان کو چاہیے کہ وہ ساری توجہ، جو ہماری رائے ہے کہ یہ جو نگران حکومت ہے، اب شیڈول بھی آنے والا ہے، حلقہ بندیاں بھی ہو گئی ہیں، وہ جو ایک سال کا منصوبہ سازی کرنے کی بجائے ایکنک کے اجلاس بلانے کی بجائے، اور گریٹر تھل جس کا اب کنال کا ذکر کیا جا رہا ہے، اتنا متنازع منصوبہ ہے جس پر سندھ کو شدید تحفظات ہیں، ایسے بخیڑوں میں پڑنے کی بجائے وہ اپنے کام پر فوکس کریں اور جو لوگوں کو جو شفاف الیکشن دیں تاکہ ایک منتخب حکومت مرز وجود میں آئے. جو 5 سالہ منصوبے، 20 سالہ منصوبے وہ ہمیں دے. ہم اس ملک کے تمام مسائل کا حل، یہ جو عارضی سیٹ اپ سے ہم اس طرح کے فیصلے جو جہاں سے کروائے جا رہے ہیں، جو کیے جا رہے ہیں، اس سے بے چینی میں اضافہ ہوگا. میں آپ کو بتاؤں، یہ جو منتخب حکومتوں کو مینڈیٹ کو نہ چھیڑیں، شفاف الیکشن کرائیں، فریش مینڈیٹ لے کے حکومت آئے اور وہ اس قوم کی تقدیر کے فیصلے کرے تاکہ کچھ عوام کو کوئی سانس عوام لے سکے. خواجہ صاحب، آپ گڈ بوائے والی باتیں کر رہے ہیں، کتابی باتیں کر رہے ہیں. کتابی بات نہیں ہے. یہاں جو حکومتیں بناتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں، جنہوں نے 2018 میں عمران خان کو حکومت دی، جنہوں نے آگے اب نون لیگ کو دینی ہے، ساری عمر ہم نے خدا نہ خواستہ گناہ کرتے رہنا ہے. ہم کیا بات کریں؟ ہمیں قوم نے، میری بات سنیں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ جو نئی حکومت آئے گی ان کو یہ اس میں سے کئی وزیر دیے جائیں گے کہ یہ کنٹینیو کریں گے. میں یہ مجھے نظر آ رہا ہے، قطر نہیں مانتا. یہ مجھے نظر آ رہا ہے بھائی صاحب. جس طرح راجہ ریاض نے پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر میٹنگ کے بعد آ کے کہا تھا، توقع بھی نہیں کر رہے تھے کہ جناب یہ کاکڑ صاحب وزیر اعظم منتخب نگران بنا دیے ہیں. اور پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈمی اپوزیشن لیڈر نے ایک وزیر اعظم کے ساتھ طے کر کے ایک نام دے دیا، انوار اللہ کاکڑ صاحب آ گئے. یہ انہوں نے طے کیا دونوں. سر نہیں، شہباز شریف صاحب نے اور جب ماضی میں ہم غلطیاں کرتے رہے ہیں تو آئندہ بھی ان کو کہیں مزید غلطیاں کریں. جو کچھ ہوگا آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ مزید ہمارا بھی ایک مینڈیٹ ہے. ہم بھی جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار لکھواتے ہیں اپنے ناموں کے ساتھ. ہمارا مینڈیٹ ہے کہ جو بھی حکمران ہو، نگران ہو، صاحب روک لینا. آپ صافی یہ بتانا، ایم پی سے کہیں یہ روک لیں، یہ ایکنک کا میٹنگ ہو رہی ہے منڈے کو، اور اس میں یہ گریٹر تھرال بھی ایم پی کا کام ہے، اور یہ جناب ایم پی سومرو کا کام ہے قوم کو بتانا. یہ ایکنک آج تک نگران حکومت میں ایکنک کی میٹنگ نہیں ہوئی، ڈیولپمنٹ پروجیکٹ نہیں ہوئے، ارکان پارلیمنٹ کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے پیسے جاری نہیں ہوئے، آج جاری ہو رہے ہیں. ہم نکتہ چینی کر رہے ہیں. ہمارا مینڈیٹ کیا ہے؟ ہمارا کام روکنا نہیں ہے، ہمارا کام آج پوری قوم سن رہی ہے. آپ اور میں اور ایم پی سومرو صاحب بیٹھ کے پوری قوم کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ نگران حکومت کا بھائی مینڈیٹ نہیں ہے. ہمارا کام بتانا ہے. آئین تو کہتا ہے ہر بندے کو. میری بات سن لیں. جرنلسٹ آپ یہ سمجھتے ہیں، جو آپ جیسے جرنلسٹ ہیں
کہ ہم نے نظام کار کو اپنے ہاتھ میں لے کر سیدھا کرنا ہے، نہیں، ہم نے درس دینا ہے، ہم نے ان کو سیدھا راستہ دکھانا ہے. عمل کنہوں نے کرنا ہے؟ جو عوام کا مینڈیٹ لے کر آئیں گے. جب تک یاد رکھیں میری بات، ہر ادارہ، پاک فوج ہو، عوام کا عدلیہ ہو، عوام کا میری بات mandate سن کون لیں، پکڑ کے دیتا ہے؟ عوام کو بھی اپنے حدود کے اندر رہنا ہوگا. 9 مئی کا واقعہ نہیں ہم نے دہرانا. عوام بھی اپنے حدود میں رہیں، ججز بھی اپنے حدود میں رہیں، جرنیل بھی اپنے حدود میں رہیں، اور جو نگران ہیں یہ بھی اپنی حدود میں رہیں. اس ملک کو خدا را 77 سال ہو گئے ہیں، اس کو آگے جانے دیں. اپنی حدود ساری کراس کر گئے ہیں، سب نکل گئے. ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں خواجہ صاحب جو فرمائیے. آپ کہہ رہے ہیں نا ججز، جرنیل، جرنلسٹ، نگران حکومتیں سارے اپنے حدود میں رہیں، یہ آئین بھی کہتا ہے. میں آپ کے بات کا پرنسپلی حمایت کرتا ہوں، مگر سچ یہ ہے نہ جرنلسٹ اپنے حدود میں ہیں، نہ جنرل اپنے حدود میں ہیں، نہ ججز اپنے حدود میں ہیں. سارے انکروچ کرتے رہتے ہیں اور سارے انکروچ کرتے رہے ہیں. ملک آج جس سطح پر پہنچا ہے سب کا حصہ ہے. اور آپ جو بات کر رہے ہیں نا، اس وقت ملک سب سے زیادہ ولربل پوزیشن میں ہے. ہم مکمل سچ نہیں بول سکتے. پہلے جو ہم سینسرشپ کی بات کرتے تھے، اب سب کچھ سینسر ہو گیا ہے. اب سچ بول رہے ہیں نا آپ، بھی سچ بول رہے ہیں نا. اب بھی سومرو صاحب میری بات سنیں نا، اس بات سے بھی ہم پوری بات بھی کر جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمیں حق نہیں ہے. ہم تمام اداروں کو یہ کہہ رہے ہیں. خواجہ صاحب ہم کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے. باتیں جو زباں پر آ نہ سکی، آنکھوں نے کہی آنکھوں نے سنی والی بات کرتے ہیں. لیکن ہم مکمل سچ نہیں بولتے، پورا اور سچ نہیں ہے. بول سکتے. ہم آج نگران حکومت اگر اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کر رہی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں تجاوز کر رہی ہیں. اگر ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں ہم اس کی نشاندہی، ہمارا کام نشاندہی کرنا ہے. نگران حکومت تو 90 دن کے لیے ہوتی ہے، پنجاب کی حکومت 90 دن کے 90 دن کے. اب فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا سپریم کورٹ پہ. چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب پر آپ اعتماد رکھیں. 8 فروری کی ڈیٹ دے دی گئی، صدر مملکت بھی اس کے حامی ہو گئے. اب اگر سیدھا ہوتا ہے تو آپ پیچھے جاتے ہیں. ماضی میں یہ ہوا ہے، ماضی میں بہت کچھ ہوا ہے. یہ ملک 2 لخت بھی ہوا ہے. 8 فروری کے بعد بھی جو حکومت آئے گی، میں نے آپ کو بتایا یہی نگران حکومت کے کئی وزیروں کو ان کو تحفے میں دیا جائے گا کہ کنٹینیو کرے. جس طرح کاکڑ کو دیا گیا ان کو بھی دیا جائے گا. اور آپ یہ میرے سامنے بات رکھ لیں. ثناء اللہ صاحب میری بات سنیں. انتخابات کرائیں شفاف طریقے کے ساتھ. جس کو فریش مینڈیٹ ملے قوم ان کو ویلکم کرے، وہ آئیں. اور اس ملک کو جس گرداب میں پھنسا ہوا ہے اس کو اس گرداب سے نکالیں ہمارے منتخب نمائندے. ایک ہی طریقہ ہے، وہ ڈیموکریسی ہے، جس کے ذریعے. اور کیا طریقہ آپ کے پاس؟ آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ امام خمینی آ جائے، کچھ لوگوں کو لوگ ٹانگے جائیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا جو آئین ہے جی اس پہ پوری طرح عمل درآمد کیا جائے بالکل، تو پاکستان مسائل سے نکل سکتا ہے. پوری طرح کا مطلب ہے ہم بھی یہ بات جو اس میں لکھا ہوا ہے، جو اس کا مطلب ہے، جو اس کا کہنا چاہ رہا ہے آئین میں، آئین بنایا اسی لیے بنایا گیا. اور یہ بڑی ہم دوسرے حصے میں بات کریں گے. ملک کو آگے لے جانے کا ایک راستہ بنایا ہے جنہوں نے یہ آئین کے لیے ساری کوششیں بھی کی. تو اگر ہم آئین پر عمل درآمد کریں، ایم بی بھی میری اس بات سے اگری کریں گے، آپ بھی کریں گے، ایرج بھی کریں گے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا صاف شفاف الیکشن کرائی جائیں، جو اس وقت تک ہو چکا ہے نا، تو اس وقت تک جو بھی الیکشن کے حوالے سے پولیٹیکل معاملات میں ہوا ہے، وہ الیکشن کی شفافیت پہ انگلیاں اٹھ چکی ہیں. اور وہ تو جو بھی ہے جس کی پارٹی ٹوٹی الیکشن ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ہمیں ایک پروگرام میں بریک لینی ہے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے سپریم کورٹ میں جو 9 رکنی لارجر بینچ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سماعت ہونے جا رہی ہے، اور یہ سماعت سے کیا امپیکٹ پڑے گا اور کچھ سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں، وہ تمام تر معاملات ہوں گے. ڈاکٹر عابد عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ابھی ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام ریڈ زون. ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. اور اب ہم بات کر رہے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے صدارتی ریفرنس کے حوالے سے. 2011 سے گزشتہ 11 سالوں بعد اب یہ کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہونے جا رہا ہے. گزشتہ 11 سال اور آج یعنی دسمبر 2000
2023 में ये केस जो है अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच इसकी समाअत करेगा। पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम, मुत्तफ़िका आइन, वन मैन वन वोट, रोटी कपड़ा और मकान का नारा देने वाले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये जो केस पहुंचा है अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, 11 साल ये सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा रहा। अब इस पर बात कर रहे हैं डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, PhD स्कॉलर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। 11 साल बाद ही सही, देर आयद दुरुस्त आयद, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ को, वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, कि तारीख़ की दुरुस्तगी के लिए ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो नाजायज़ कत्ल है वो पाकिस्तान के समाज के ऊपर, पाकिस्तान की रियासत के ऊपर और बिलखुसूस पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर एक बहुत बड़ा दब्बा है। और जिसको उसी जुडिशरी ने, जिन लोगों ने वो फ़ैसला दिया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत का, यके बाद दीगरे उनमें से कुछ जजेस ने खुद ये तस्लीम किया कि उनके ऊपर दबाव था और उन्होंने वो फ़ैसला जो है वो शदीद दबाव में दिया था। लेकिन उस फैसले ने पाकिस्तान की तारीख़ को, पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक को, पाकिस्तान के पॉलिटिकल फैब्रिक को उधेड़ के रख दिया है। जब लोग मान चुके हैं, जब ये जुडिशल मर्डर साबित हो चुका है भुट्टो साहब का, तो इस केस की, इस रेफरेंस की समाअत इस समाज को क्या ज़रूरत है? क्या क्यों जरूरी है ये? पहली बात तो ये जी कि साबित अवामी सतह पे हो चुके हैं ना। पाकिस्तान की जुडिशरी ने फॉर्मल सतह पर इसको तस्लीम नहीं किया, यानी उसको एक फॉर्मलाइज करना जरूरी है, उसको एक लीगल सिस्टम के जरिए से फॉर्मलाइज करना जरूरी है। क्योंकि जुडिशरी के अंदर से आज तक वो जो केस है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, जिसके नतीजे में उनको फांसी हुई, उस केस को एक सिंगल केस में पाकिस्तान की तारीख में बतौर रेफरेंस के कोर्ट नहीं किया जा सका, किया भी नहीं जा सकता कि एक आदमी ने, फिर आप देखिए कि उसमें देवबंद के उलमा का फतवा था कि किसी ऐसी आदमी को जो साइट ऑफ द मर्डर पर मौजूद ही नहीं है, उसको आप सजाए मौत नहीं दे सकते। 109 में जिसे मशवरा कहा जाता है कि उसमें महर पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये भुट्टो साहब का वाहिद केस है, वाहिद केस है जिसमें और उसको फांसी हुई। अब्बासी साहब, ये उस कत्ल के 4 साल बाद ये मुकदमा बना और जितने गवाह थे इसमें 1969 में ये 74 में ये कत्ल हुआ है ना, 74 में कत्ल हुआ है मार्च में, और जाके 1979 में ये मुकदमा बन गया, 77 में 77 में तो उनको गिरफ्तारी, 79 उसके बाद वो मुकदमा बनाया गया। और जो गवाह थे इसमें जितने भी थे, कई दर्जन से ज्यादा थे, उन सबको जब तक सजा सुना नहीं गई जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, उन सबको डिटेन किया गया। और एक जज ने जिन्हें इब्तदा तौर पे इनको रिहा कर दिया था, उनका नाम था KM समदानी, उन्होंने फैसला सुनाया, शाम को ही उनको बरतरफ किया गया, कहा ये केस ही नहीं बनता, समदानी उनको लॉ मिनिस्ट्री रिपोर्ट कर दिया गया। और जो सुप्रीम कोर्ट में थे 9 रुकनी बेंच था जहाँ पे, या हाई कोर्ट में, तो उसमें से 2 जजों को गायब कर दिया गया, जिसके बाद 4-3 का बहुत ही मुतनाज़ा तरीन तो ये तो कोई शक नहीं है भाई साहब, ये मुतनाज़ा है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जिस तरह का अब रेफरेंस में फाइज ईसा को भी सब जानते हैं, जस्टिस फाइज ईसा को, वो किस किस्म की उनकी नेचर है, और नज़र यही आ रहा है कि अब इसमें बाकायदा जो डिसीजन आएगा, तो आप क्या समझते हैं कि जो जजेस इन्वॉल्व थे इसमें, या जो जर्नैल इन्वॉल्व थे बाद अज़ मर्ग या कुछ ज़िंदा हैं, उनके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई हो सकती है इस फैसले में, अगर ये फैसला आता है? देखिए, ये तो कोई लीगल फ्रेटर्निटी से कोई एक्सपर्ट हमें बताएगा, लेकिन मैं इसका जो सोशल रिपरकशंस हैं, जो इसका पॉलिटिकल सिनारियो, वो आपके सामने रख सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बदतरीन मुखालिफ हैं, जो तारीख़ में उसकी अपोजिट साइड पे खड़े हुए लोग हैं, वो भी ये तस्लीम करते हैं कि जुल्फ़िकार, आप कह रहे हैं ये मुतनाज़ा फैसला, ये मुतनाज़ा फैसला नहीं है, इसके ऊपर कोई तनाज़ा ही नहीं है। सब लोग इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक ग्लोबल कंस्पिरेसी के तहत और जो ग्लोबल इंडिजिनस कंस्पिरेसी उसके तहत फांसी दी गई, और वो एक जुडिशल मर्डर उसको सब लोग तस्लीम करते हैं। आप देखिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बदतरीन मुखालिफ भी भुट्टो को शहीद कह के बुलाते हैं। तो ये तो एक अपनी जगह वो बात है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जुडिशरी के पास एक बहुत अच्छा मौका है। हम ये सब जानते हैं, आप भी ये जानते हैं, बीइंग अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, ख्वाजा साहब यहाँ तशरीफ फरमाएं, वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो तारीख है जुडिशरी के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा, मैं ये कहूँगा कि फ्रीक है, बहुत ज़्यादा एक, ये तो फ्रीक है डॉक्टर आबिद। ये देखिए ना, अब मज़े की बात ये है इसमें कि ये उन्होंने, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ये 2011 में ये रेफरेंस दायर किया, 2011 को भी अब 12 साल गुजर चुके हैं, क्योंकि 13 साल होने वाले हैं। अब देखें कि
کسی بیچ میں کئی ججز آئے, آپ کے پسندیدہ ججز بھی آئے, ثناء اللہ صاحب کے بھی پسندیدہ ججز آئے, چیف جسٹس آئے, اللہ کرے ایسا ہوا ہوتا کہ ہمارے پسندیدہ جج بھی آئے. وہ آئے نا, بدیال صاحب بھی میرا جو آئے, پسندیدہ آپ کے جج ساکر وہی ہے نثار جو تھے, انصاف کرے گا. جو ساکر نثار صاحب آپ کے پسندیدہ تھے. باقی آپ کو نظر آ رہے ہیں ججز کیسے ہیں. اچھا, آپ کو اب بھی پتہ ہے. یہ اتنا بڑا ایک ہسٹوریکل کیس ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ہم جن کو جانتے ہیں, بڑے آنریبل اپرائٹ جج ہیں, وہ بنا کوئی پروٹوکول لیتے ہیں اور وہ عوام کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں, یہ سب کے علم میں ہے. وہ بھی ایک جدوجہد سے نکل کے اس منصب پر پہنچے ہیں. پہلے تو بڑے شکوک و شبہات ان پر تھے. اب انہوں نے اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈاکٹر عابد کے وہ پاکستان کی ہسٹری کو درست کرنا چاہتے ہیں. جی اپنے دیکھیں, یہ جوڈیشری کے اوپر بڑا برڈن ہے, جوڈیشری کے اوپر بڑا لیگیج ہے یہ کہ پاکستان 1947 سے لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو جوڈیشل ہسٹری ہے اس کے اندر ایسے ایسے نابغہ روزگار کوٹ ان کوٹ فیصلے ہوئے ہیں. اب دیکھیے, جتنے بھی پاکستان کے اندر ملٹری ڈکٹیٹرز آئے جنہوں نے آئین کو پاؤں کے تلے روند کے ملک کی ڈیموکریسی کے انسٹیٹیوشن کو ختم کر کے ملک کے اوپر لٹرلی قبضہ کیا, ان کو انہوں نے جسٹیفائی کیا. اور وہ افتخار چودھری جن کے لیے پاکستان کے لائرز نے, پاکستان کے جرنلسٹ نے, آپ بھی تھے اس میں بھی تھا, ہمارے ملک کے دانشوروں نے ایک بہت بڑی تحریک چلائی. انہوں نے بحال ہونے کے بعد جو جوڈیشری کے ساتھ کیا, آپ دیکھیے کہ یہ وہی افتخار چودھری تھے جنہوں نے جنرل مشرف کے جو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ان کا ڈکٹیٹوریل ایکٹ تھا اس کو انہوں نے ویلیڈیٹ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان. جس بینچ نے کیا وہ اس کا حصہ تھے. 3 years ٹائم ٹو جنرل مشرف ٹو امینڈ کانسٹیٹیوشن ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنلی. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل ایوب کے ماشاء اللہ کو ویلیڈیٹ کیا گیا. پاکستان کے اندر مختلف ادوار میں جوڈیشری کا بڑا کمزور کردار رہا ہے, اور اب یہ وقت ہے کہ جوڈیشری کو اپنی تاریخ کو درست کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہمارے ہاں میڈیا اور سوشل میڈیا اور چیزیں اوپن ہو رہی ہیں اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہوگی کہ یہ وہ تاریخی کیس ہے, اس کو پبلک کیا جائے اور اس کو ان کیمرہ نہیں ہونا چاہیے, یہ اوپن ٹرائل اس کا ہونا چاہیے. ابھی ہمیں پروگرام میں ایک بریک لینی ہے اور یہی موضوع جاری ہے, یہیں سے گفتگو کا دوبارہ سے آغاز کریں گے. ابھی ایک بریک, دیکھتے رہیے پروگرام ریڈ زون. ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے, اور گفتگو چونکہ ہماری جاری و ساری ہے. سوال عابد عباسی صاحب آپ سے یہ ہوگا کہ اگر یہ ٹرائل جو ہے منصفانہ اور آزادانہ ہوتا ہے تو پھر جس طرح کے فیصلے آتے رہے عدالت سے, تو اس کے جو اثرات ہیں وہ کیا مرتب ہوں گے؟ اس میں تھوڑا سا میں سوال ایڈ کر دیتا ہوں عریج کے سوال میں. ڈاکٹر صاحب, اب دیکھیں کہ اس کیس کو, یہ کیونکہ تاریخ درست کرنے کا کیس ہے, آپ تاریخ کے استاد بھی ہیں, پہلے کئی چیف جسٹس درمیان میں گزرے, افتخار چودھری صاحب, بدیال صاحب, ثاقب نثار صاحب, بیچ میں اور بھی 2-4 دوست آئے. انہوں نے کتنا بڑا رسک لیا ہے کہ وہ ان کی دلچسپی ظاہر کرتی ہے کہ وہ ہسٹری کو درست کرنا چاہتے ہیں. میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, میں اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ یہ اس سے صرف تاریخ درست ہوگی. اگر آج بھی ججوں نے صرف تاریخ درست کی تو پھر پاکستان میں اس قسم کے فیصلے آتے رہیں گے. میں سمجھتا ہوں اگر یہ آج ثابت ہوتا ہے اس کورٹ میں کہ یہ عدالتی قتل تھا اور یہ ججز انوالو تھے, ان کی پینشن بند ہونی چاہیے, ان کی بیواؤں کی پینشن بند ہونی چاہیے, ان سے ججز کا جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ واپس لے لینی چاہیے, تاکہ مثال بنے اور آئندہ آنے والی جو پاکستان کی تاریخ ہے اس میں کوئی جج یہ ہمت نہ کر سکے کہ وہ کسی عامر کے کہنے پر اور کسی خوف کی وجہ سے, کسی لالچ کی وجہ سے اتنے بڑے یا کسی کو بھی عام پاکستانی کو بھی اس قسم کی سزا دے سکے. یہ تو ایک پہلا قدم تو اٹھانا ہوگا, لیکن آپ نہیں کرتا. جو ثناء الحق صاحب کہہ رہے ہیں, میرے بھی جذبات وہی ہیں. آئیڈیل اسپیکنگ یہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اتنا بڑا قومی جرم کیا کہ ایک شخص جس نے اس ملک کو آئین دیا, جس نے پاکستان کے 1 لاکھ کے قریب جو قیدی ہیں جنگی وہ چھڑائے, ٹوٹے ہوئے پاکستان کو دوبارہ کھڑا کیا, کمیٹی آف دی نیشنز میں پاکستان کا وقار بنایا, پاکستان کے جو شہری تھے ان کو بیرون ملک ملازمتوں کا موقع دیا, بہت بڑا ریمیٹنس پاکستان میں آیا, ایٹمی ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی, اور پاکستان میں جو پاکستان ڈیپینڈنٹ تھا امریکہ کے اوپر, دیگر ملکوں کے اوپر ایک بندوق کی گولی کے لیے بھی, اس کو سیلف ریلائنس کی منزل پہ وہ لے کے آیا کہ آج ہم جہاز بنا رہے ہیں. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف, میں آپ کے جذبات کے ساتھ بالکل سہمت ہوں, ہم آہنگ ہوں کہ نہ صرف ان لوگوں کو سزائیں دی جانی چاہیے, بے شک وہ علامتی سزائیں کیوں نہ ہو, کیونکہ ان میں سے اکثر لوگ مر چکے ہیں. اگر دنیا کے دیگر ممالک میں یہ ہو سکتا ہے, انگلینڈ میں یہ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے آئین کو توڑا, جن لوگوں نے حکومتی
معاملات کو بزور شمشیر اپنے ہاتھ میں لیا، ان کو اگر علامتی پھانسیاں ہو سکتی ہیں تو پاکستان کے اندر کم از کم جو منیمم جو اس کا ایکسپریشن ہے وہ تو ضرور ہونا چاہیے ڈاکٹر عابد، جو تاکہ میں نے پاکستان میں سوال جمہوری کیا تھا ادارے یہ تو مضبوط آپ ہوں۔ سزاؤں کی طرف چلے گئے، یہ اب عدلیہ پہ معاملہ چھوڑتے ہیں کہ عدالت کیا کرتی ہے، لیکن جب یہ موڈ ہی بتاتا کیس سننے کا کہ جسٹس قاضی فائز ایسا پاکستان کی ہسٹری درست کرنا چاہتے ہیں۔ جی دیکھیے خیر صاحب، اس میں ایک بات کو ہمیں ضرور مد نظر رکھنا، عدالتوں کے لیے بڑا احترام ہے، ہم مجبوراً احترام کرنا پڑتا ہے ہمیں۔ وہ ججز جب نہیں ہوتے میں پھر تو ہم سچ دل بولتے سے ہیں۔ احترام کرتا ہوں سر۔ نہیں، ان ججز کا تو بڑا دل سے احترام ہے جنہوں نے پاکستان میں انصاف کیا، لیکن جن ججوں نے ہمارے قومی لیڈروں تک کو پھانسی دی اور وہ وقت نے ثابت کیا غلطی، وہاں پہ چلیں یہ کنٹروورشل بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے خاکم بدہن، کہ یہ میں سکور سیٹلنگ کے لیے ہوگا کہ کسی اور پولیٹیکل پارٹیز کو، چونکہ ماضی قریب میں بہت غیر معمولی ریلیف ملے ہیں پاکستان کی عدلیہ سے، سپیریئر عدلیہ سے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ حالات سے نظر ہٹانے کے لیے، کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں عمران خان کو بندیال صاحب کی، جو چیئرمین پی ٹی آئی کو بندیال صاحب کی کورٹ نے غیر معمولی ریلیف دیے، اور اسی طرح اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو غیر معمولی ریلیف ملے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کو جو ہے وہ ایک ٹول بنایا جائے۔ خواجہ صاحب، آپ کا پوائنٹ ایڈ کروانا چاہوں گی، عدلیہ کی ساکھ اور پھر عدالت سے آنے والے اس طرح کے جتنے بھی فیصلے ہیں ان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جی میں دیکھیں مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے یہ دیکھا یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے۔ بالکل درست کہا ڈاکٹر عابد نے کہ جسٹس افتخار چوہدری صاحب سے بہت زیادہ توقعات تھیں، ٹھیک ہے، انہیں ہم اپرائٹ جج سمجھتے تھے، ان سے توقع کرتے تھے کہ وہ اس کیس کو زیر سماعت لائیں گے۔ جب یہ کیس سماعت کے لیے لگا ہی ہے تو اس میں میرے دل میں جو جسٹس قاضی فائز ہیں ان کا مقام و مرتبہ مزید بلند ہو گیا ہے۔ اب مجھے امید ہے، لیکن ایک میری درخواست بھی ہے معزز عدلیہ سے کہ اس کیس کو جب آپ ان کے وکلاء دلائل دیں، ادھر حکومتی وکلاء دلائل دیں، ابھی انہوں نے مقرر کر دیا فروق چنائی کو، اور شہادت اوان صاحب کو بھی اس پارٹی نے منظوری دے دی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ لائیو نشریات جس طرح آپ نے پہلے فیصلے دکھائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے سے اگر فیصلہ جو بھی آئے گا، قوم کو ایک دیکھیں غلطی ہو جانا کوئی بات نہیں، اس کو تسلیم کرنا بہت بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے۔ عدلیہ بھی اگر اس کیس میں غلطی ہوئی ہے، ابھی کیونکہ سماعت ہونی ہے، فیصلہ ہونا ہے عوامی سطح پر، تو بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ لوگوں نے اسے عدالتی قتل قرار دے دی ہے۔ اب انسٹیٹیوشن کی سطح پر بھی یہ بات سامنے آنی چاہیے، اور اس کے میں سمجھتا ہوں پاکستانی جو سماج ہے اس پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوں گے، اور جنہوں نے بھی جن کی پریشر سے ان کو پھانسی دی گئی، اور جو جن ججوں نے یہ فیصلہ کیا، اب یہ عدلیہ پر یہ داغ دھل جانا چاہیے۔ میرے خیال میں 44 سال تو ہو گئے ہیں بھٹو صاحب کو دنیا سے گئے ہوئے، اب یہ دھل جائے۔ ان کی بیٹی بھی انصاف مانگتی رہی، ان کی اہلیہ محترمہ نصرت بھٹو بھی انصاف مانگتی رہی، اب یہ داغ دھل جانا چاہیے، اور اس میں ان کے ورثاء کو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا علامتی سزائیں دے کے ایک سماج کو بھی تشفی دیں۔ خیر صاحب، وہ ڈاکومنٹڈ ہو جاتا ہے جو پینل کوڈ ہوتے ہیں، جن کو بعد میں اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں اور جیالوں، اور میں سر سمجھتا ہوں پینشن لے رہے ہیں اب تک وہ جج کی جو فیملی ہے آج تک پینشن لے رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تاریخ کے استاد ہیں، یہ تاریخ کی درستگی کتنی ضروری ہوتی ہے، اس کے سماج پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جی بہت ضروری اس لیے ہوتی ہے کہ آنے والی جنریشنز کو پتہ چلے کہ تاریخ میں غلط فیصلوں کو صحیح کیا گیا، اور اصل میں جو دیکھیں بہت سارا پرسپشن از لاؤڈر دین ریئلٹیز، پرسپشن از پاورفل دین ریئلٹیز، یہ ایک مقولہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک پرسپشن ڈیولپ کیا جاتا ہے، اس پرسپشن کو ختم کر کے حقائق کو، ریئلٹی کو منظر عام پہ لانا ضروری ہوتا ہے۔ اور دیکھیں ایکڈیمکس کے ہاں بہت ساری یہ بات لکھی جا چکی ہے، تاریخ میں بے شمار لوگوں نے اس کے اوپر لکھ دیا ہے کہ ان ججز کی یہ صورتحال تھی۔ اصغر خان جو بھٹو صاحب کے بدترین مخالف تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یعنی جو انٹیسپیٹڈ ہوتے ہیں، جو ایک پریما فشائی ایک آپ کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ اس جو بینچ تھا اس میں 9 ججز تھے، ان میں سے 2 ججز کو ایک وہ بیمار ہو گئے اور ان کو جانا پڑ گیا، کو ریٹائر کر دیا گیا۔ یہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک جو اتنا ہائی پروفائل کیس ہو اس میں ڈیورنگ دا پروسیڈنگ جو ہے کسی جج کو ریٹائر کیا جائے۔ تو کیا پتا کہ وہ 5-4 سے بھٹو کے حق میں ہوتا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ 4-3 سے بھٹو کی تھی، یعنی 3 ججوں نے بھٹو کو سزائے موت کے علاوہ کوئی سزا اور نہیں دی تھی، مکمل بری کیا تھا، اور 4 ججوں نے ان کو پھانسی کی سزا دی تھی جس میں وہ منوورڈ ججز تھے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ڈاکٹر عابد عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہیں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت سارے نئے تجزیے، بہت سارے نئے تبصرے اور نئے موضوعات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔